کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری منفی سوچ ہماری آخرت کو تو تباہ کر ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والی 75% بیماریوں کا باعث بھی ہماری منفی سوچ ہی ہے۔ بات بہت حیران کن ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ کو بھی اپنی منفی سوچ سے ڈر لگنے لگے گا، اور آپ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ آپ اپنی منفی سوچ کو اپنی مثبت سوچ میں تبدیل کر لیں۔ ہٹلر کے دور میں ایک قیدی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، تو اس قیدی کو پھانسی دینے سے پہلے ہٹلر نے اس پر ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سائنسدانوں کی ایک ٹیم بلائی اور اس قیدی کو کہا گیا کہ تمہیں پھانسی دے کر نہیں مارا جائے گا، بلکہ تمہیں ایک زہریلے سانپ سے ڈسوا کر مارا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا کوبرا سانپ لایا گیا اور اس قیدی کو دکھایا گیا کہ اس کے ڈسوانے سے تمہاری موت ہوگی۔ اس کے بعد قیدی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اس کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور اس قیدی کو سانپ سے نہیں ڈسوایا گیا، بلکہ اس کے ہاتھ پر 2 سوئیاں چبھائی گئیں، اور کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ اس قیدی کی موت واقع ہو گئی۔ سائنسدانوں کو پوسٹ مارٹم کرنے کا کہا گیا۔ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس قیدی کے جسم میں سانپ کے زہر جیسا ہی ایک زہر موجود ہے۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ وہ زہر اس کے جسم میں کہاں سے آیا؟ وہ زہر اس کے جسم نے خود ہی صدمے میں جاری کیا تھا، اور اس کے اپنے جسم نے ہی اس کی جان لے لی۔ ہمارے ہر مثبت یا منفی عمل سے ہمارے جسم میں ایک توانائی بنتی ہے، اور وہ توانائی ہمارے عمل کے مطابق ہمارے جسم میں ہارمونز تیار کرتی ہے۔ 75% بیماریوں کی وجہ منفی سوچ ہی ہوا کرتی ہے۔ آج ہم خود ہی اپنی منفی سوچ سے خود کو ختم کر رہے ہیں۔ بچپن سے لڑکپن تک ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جوانی سے بڑھاپے تک ہم اپنی زندگی اس سوچ میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ اس لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور سدا خوش رہنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر ہم اپنی اس منفی سوچ کی وجہ سے اپنی اس خوبصورت زندگی کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سوچ کو مثبت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔